ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام وجہوں کے اندر ایک وجہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک اچھی عادت کو ختم کر دیا۔ ایک عادت تھی ہمارے اندر اچھی کہ ہم اپنی شکایت سن لیا کرتے تھے یا اپنے بچوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ ہم نے اس اچھی عادت کو ختم کر دیا ہے۔ 15-20 سال پہلے آپ چلے جائیے تو آپ کو ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نظر آئے گی کہ جو اپنے بچوں کی شکایتیں خاموشی سے سن لیا کرتے تھے کہ بھائی محلے پڑوس کے کسی آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کے بچے نے مجھے گالی دی ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا، بات کروں گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیتا ہوا دیکھا گیا ہے یا بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں سے چوری کر رہا ہے یا کہیں سے غلط پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں، کہا آپ اس سے اتنے سارے پیسے دے رہے ہیں، تو جب کوئی شکایت ہم سے کرتا تھا تو ہم لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنتے تھے اور پھر اپنے بچوں کی نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک واقعہ بتاؤں گا اپنے خاندان کا کہ میرے خاندان میں ایک عورت جو بچہ لگ بھگ جس پر 7-8 سال کا تھا، آج وہ بچہ 40 سال کا ہے، مطلب وہ بڑا ہو چکا ہے اور بچہ جوان ہو چکا ہے۔ وہ آج تک اس آدمی کو یاد کرتی ہیں کہ جس آدمی نے اس کے بچے کی شکایت ان سے کری تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ جب ان کے دیور نے آ کے یہ کہا کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے غلط لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا پھر رہا ہے اور اس کے ساتھ پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ امانتیں ان کے پاس رکھی جاتی تھیں، جب انہوں نے امانتیں چیک کری تو پتہ چلا کہ اس میں سے کچھ نوٹ غائب ہیں۔ بچے کی انہوں نے تنبیہ کری، تربیت کری اور نگرانی کری، اور بچے کے اندر سے چوری کرنے کی عادت ختم ہو گئی، لیکن وہ آج تک 30-35 سال کے بعد تک بھی اس آدمی کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی کہ اس نے میرے بچے کی مجھ سے شکایت کر کے میرے بچے کی کمی کے بارے میں مجھے بتایا، اللہ اسے خوش رکھے۔ 30 سال سے وہ لگاتار اس اور آدمی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہی تو تھے کہ ہم اپنے بچوں کی اور چھوٹوں کی کمیاں سن لیا کرتے تھے۔ آج اس خوبی کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کر دیا۔ سگے بھائی کے بچوں کے بارے میں بتانے سے ڈر رہا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اگر میں بتاؤں گا تو یہ مجھ سے لڑائی کر لے گا یا اس کی بیوی مجھ سے لڑائی کر لے گی۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے خاندان کے کچھ بچے اور بچوں کی کمیوں اور خرابیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے اس بنا پر کہ انہیں لگ رہا ہے کہ الٹا میرے اوپر ہی الزام لگا دیا جائے گا کہ تو میرے بچوں کو بدنام کر رہا ہے اور تو میرے بچوں کی پڑھائی سے جلتا ہے۔ صرف یہ سوچ کر کے، اور اس کا علاوہ ایک الزام اور لگ جائے گا کہ اپنے بچوں کو دیکھ کہ تیرے بچے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ شکایت کرنے والے کے اوپر بھی الزام لگتا ہے اور شکایت کرنے والوں کے بچوں کے اوپر بھی جھوٹا سچا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ سب کو خبر ہے کہ کس گھر کے بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں کہ وہ کیسے اس کے باپ تک، اس کے گھر والوں تک بات پہنچائیں کہ وہ ہماری بات کو سمجھے اور اس کی نگرانی کرے اور اس پر عمل کرے۔ شکایت کرنے والا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اپنے بچوں کو جان سے مار دیں۔ شکایت کرنے والا صرف اتنا چاہتا ہے، وہ آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے جو آپ کو اگر آپ کے بچے کی کمیوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ماں گھر کے اندر موجود ہے، باپ کاروبار کر رہا ہے، بچہ گھر سے باہر ہے، باہر کے پڑوسی محلے کے لوگ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، ماں کو بھی خبر نہیں کہ بچہ باہر کیا کر رہا ہے، باپ کاروبار پر ہے، اسے بھی خبر نہیں بچہ کیا کر رہا ہے۔ تو جو محلے پڑوس کے لوگ ہیں ان کے سامنے یا باپ کے دوستوں کے سامنے یا اس کے بھائیوں کے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ بھئی آپ کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، تو جب وہ آ کر آپ کو بتا رہا ہے
کہ بھئی آپ کے بچے کی اندر مجھے کمی نظر آ رہی ہے، تو آپ کا کام اس آدمی سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا احسان ادا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں بتایا. ہم انشاءاللہ اپنے بچے کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. آئندہ بھی آپ ہمارے بچوں کی اسی طرح سے نگرانی سرپرستی کرتے رہیں تاکہ ہمارا بچہ نہ بگڑے. پہلے کتنے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے بچے پر نظر رکھنا، میری بچی پر نظر رکھنا، جہاں میری بچی کا کالج اور اسکول ہے وہاں تمہاری دکان پڑتی ہے، دھیان رکھنا اس کا، کوئی بات دیکھو تو بتا دینا مجھے. بلکہ یہاں تک کہتے سنا گیا ہے کہ دوستوں کو پورا اختیار دے دیا گیا کہ اگر ضرورت سمجھے تو اس کی پٹائی بھی کر دینا، اس کی تنبیہ کر دینا، ہم سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی اس کو انجام دے دینا. یہ اچھائی تھی ہمارے اندر کہ ہم اپنے اصلاح کے اتنے فکر مند تھے کہ اگر کوئی ہم سے شکایت کرنے آتا تھا تو ہم اس کا شکر ادا کرتے تھے، اس کا احسان مانتے تھے کہ آپ نے بہت بڑا کام کرا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے بچے کی کمی دور کریں گے. میں آج کے ماں باپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ نے شکایت کرنے والوں سے لڑنا شروع کر دیا، ان سے جھگڑنا شروع کر دیا، ان پہ جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے بچوں کے بارے میں کسی نے کچھ بھی بتانا بند کر دیا. بچے آپ کے باہر کیا کر رہے ہیں، آپ کی بچی کیا گل کھلا رہی ہے، آپ کا بچہ کیا کارنامے انجام دے رہا ہے، کوئی آپ کو بتانے کو تیار نہیں ہے. سب کو پتا ہے لیکن بتا نہیں رہے، اس بنا پر کہ کون اپنے اوپر جھوٹا الزام لگوائے، کون جھوٹا الزام لگوائے. میرا کہنا آج کے ماں باپ سے یہ ہے کہ اس کمی کو آپ دور جس دن کر لیں گے اس دن سے انشاءاللہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں اچھی بری باتیں سننے کو ملنی شروع ہو جائیں گی. جب آپ کو خبر ملے گی تو پھر آپ اس کی اصلاح کی اور تربیت کا کوئی نظام مرتب کر دیں گے. اور دوسری ایک درخواست میری آج کل کے ماں باپ سے یہ ہے کہ اللہ کے واسطے شکایتوں پر توجہ دینا شروع کر دیں، شکایت کرنے والوں سے لڑنا بند کر دیں. جو آپ سے شکایت لے کر آ رہا ہے، چلو مان لیا کہ جس نے شکایت کری ہے وہ آپ کا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے. مان لیا ہم نے کہ وہ دشمن ہے آپ کا، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں. اب اس نے ایک شکایت آپ سے آ کر کری، اس کو تو آپ خاموشی سے رخصت کر دیں گے، ٹھیک ہے ہم دھیان رکھیں گے، لیکن آپ اس کی شکایت کو نظر انداز نہ کریں، یہ مانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی شکایت کو سمجھیں اور اپنے بچے کی خاموشی سے نگرانی کریں کہ کیا واقعی جو شکایت میرے پاس آئی ہے وہ اس بچے کے اندر موجود ہے یا نہیں. اگر آپ اپنے بچے کے کمی کے بارے میں کسی کے سامنے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے نظر انداز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جس کی جو شکایت آپ سے کر رہا ہے اس کو آپ خاموشی سے ٹال دیں گے، ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ دھیان رکھیں گے، آپ نے اچھا کرا. لیکن آپ خاموشی سے اپنے بچے کی دیکھ بھال کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ شکایت جو آئی گئی ہے یہ صحیح ہے تو اس کی تربیت کی، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیا طریقہ اپنانا ہے اس طریقے پر غور کیا جائے، اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو شکایت میرے بچے کے بارے میں آئی ہے وہ الحمدللہ میرے بچے کے اندر نہیں ہے. ہم لوگ حقیقت کو سننا نہیں چاہتے، سچ کو سننا نہیں چاہتے اور سچ کو ماننا نہیں چاہتے. اسی بنا پر تمام خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. آج 11 12 13 سال کے لڑکے اور لڑکیاں جو حرکتیں کر رہے ہیں 20-25 سال پرانے زمانے میں 20-25 سال کے لڑکے بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے تھے، اور وہ گھروں کے اندر جو ہے ماں پر بھی حاوی ہے، باپ پر بھی حاوی ہے اور ماننے کو تیار نہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہے، وہ کسی کا لحاظ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک بات تو بتا دوں آپ کو، پرانے زمانے میں 20-25 سال پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، 100-200 سال پرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. 20-25 سال پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سگریٹ وغیرہ اگر پیتے تھے تو بڑوں کو دیکھ کر چھپا لیا کرتے تھے، ان کا لحاظ کیا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو شرم و حیا تھی آنکھوں کے اندر، دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر ہمیں آج کسی نے محلے میں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ بات میرے گھر پہنچ جائے گی، اور جب گھر پہنچ جائے گی تو ان کی شکایت پر ایکشن لے لیا جائے گا. 2 وجہ تھی. آج جو پہلی وجہ ہے شرم و لحاظ وہ تو ختم ہو ہی چکا ہے.
دوسری وجہ بچوں کو پتا ہے کہ یہ شکایت لے کے پہنچے گا نہیں، اگر یہ پہنچے گا تو میری ماں جو ہے دھکے دے کر اسے باہر نکال دے گی اور اس کے اوپر الزام لگا دے گی کہ تو میرے بچوں کو بدنام کر رہا ہے۔ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ گھر میں شکایت پہنچی، باپ اس شکایت کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور باپ گھر تک اس بات کو لے کے پہنچا کہ وہ فلاں میرا بھائی اور فلاں میرا پڑوسی یہ بات کہہ رہا ہے بچوں کے بارے میں۔ تو جو بیوی تھی نا، بیوی وہ شوہر پر ہی سیدھی ہو گئی کہ تم کچے کانوں کے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہمارا خیرخواہ ہمدرد نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے پڑھنے جائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جاہل اور ان پڑھ لے جائیں، اس بنا پر ہم سے شکایتیں کر رہا ہے، تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تم بے وقوف و ناسمجھ ہو۔ تو وہ بیوی جو ہے وہ شوہر پر ہی سیدھی ہو گئی، اس نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ اور کہاں کہہ رہی ہے بات؟ وہ بچوں کے سامنے بچوں کی سپورٹ لے رہی ہے۔ تو بچوں کو دکھ رہا ہے کہ میرے لیے سافٹ کارنر اور سیف جگہ میری ماں کا پلو ہے۔ تو شکایت کرتے ہوئے وقت اگر آپ نے اپنے شوہر سے لڑائی کر لی تو شوہر کہے گا بھائی یار گھر کی کلیش سے تو اچھا ہے کہ میں خاموشی رہوں۔ آدمی تھکا تھکایا گھر سے باہر گھر میں آتا ہے سکون کے لیے، اب گھر میں جب یہ ٹینٹے اور پیپے نظر آئے گی اسے اور یہ چیچے نظر آئے گی اسے اور یہ کلیش نظر آئے گی تو وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں خاموش رہوں، جو گندا تو تو کر، تو دیکھ، تو وہ بیوی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بیویاں جو ہیں اور جو عورتیں جو ہیں وہ جذبات میں آ کر اپنے بچوں کی بے پناہ محبت میں آ کر وہ نادانی کر جاتی ہیں اور وہ غلط فیصلے لے لیتی ہیں اور اپنے بچوں کی شکایتیں نہیں سنتی ہیں، کسی ہمدرد کی کوئی نصیحت نہیں سنتی ہیں، جس کا نقصان مستقبل کے اندر بچوں کے اندر بری عادتوں کے ساتھ جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں ان نقصانوں کو دیکھ کر ماں باپ کو پھر پچھتانا پڑتا ہے کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اور اگر ہم اس وقت پر یہ بات سوچ لیتے یا اس وقت اس شکایت پر عمل کر لیتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری گزارش آپ تمام حضرات سے یہ ہے کہ ہم اس عمل کو جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، شکایتیں سننے کا عمل، نصیحت سننے کا عمل اور کمیاں سننے کا عمل اپنے بچوں کے سلسلے میں خاص طور سے اس کو دوبارہ زندہ کر لے۔ اور جب ہم یہ کام کرنے لگیں گے تو اللہ گواہ ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بچوں میں تبدیلی آ جائے گی، انہیں لگنے لگے گا کہ اب مجھے میرے اوپر ایک ماں اور باپ کی نہیں بہت سارے لوگوں کی نظر ہے جو مجھے ہر جگہ اور ہر وقت مل سکتے ہیں، اور یہ میری بات جو میں یہاں باہر کر رہا ہوں یہ خبر میرے گھر تک پہنچ سکتی ہے اور میرے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا اور ہم اپنے بچوں کی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے۔